بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا جان لو، یاد رکھو، الا خبردار۔ جب کوئی بڑی بات آ جائے اور عرب کسی چیز کی طرف زیادہ توجہ دلانا چاہیں تو پھر اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، الا یاد رکھو۔ اردو میں اسی لیے ترجمہ کیا گیا اس کا، ارے سنتے ہو جی۔ یہ جو ہے نا الفاظ، یہ اس الا کے ترجمے میں بعض حضرات نے لکھے ہیں، صحیح مفہوم ادا کیا۔ الا انہم، بلا شک و شبہ یہ، ہم المفسدون، یہی ہیں خرابی کرنے والے۔ یہ ہم کی ضمیر 2 مرتبہ اللہ تعالی نے استعمال کی ہے اور بڑے ہی بلیغ طریقے سے اللہ نے رد کیا ہے کہ حسر کا کلمہ لے آئے ہیں کہ ہم یقیناً یہی ہیں، بلا شک و شبہ یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، جو خرابی پیدا کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے اور کتنی تباہی ان کی وجہ سے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور کیا کیا یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو شعور نہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت یہی ہیں جو فساد کرنے والے۔ منافقت کفر سے بدتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کا رد فرماتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اچھا ایک بات وہ بھی دیکھیے کہ اگر اس سے مراد منافقین وہ نہ لیے جائیں جو مدینہ منورہ میں تھے بلکہ یہودی لیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو وہاں پر واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 گروہوں سے تھا، عیسائیوں سے لیکن کم، یہودیوں سے بہت زیادہ، یہودیوں کے قبائل تھے۔ اور ہوا یہ تھا کہ بہت قدیم تاریخ میں ان کی یہ آتا ہے کہ اہل مدینہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے یمنی، اور انہوں نے لڑتے تھے اور اہل مدینہ ان سے لڑتے بھی تھے، پھر کھانا بھی دے آتے تھے۔ وہ 2-3 دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ بادشاہ جو لڑنے آیا تھا، حملہ کیا تھا، اس نے کہا اس کھانے کو نہ کھانا، پتہ نہیں یہ کیوں لے کے آتے ہیں۔ جب مسلسل لاتے رہے تو اس نے پوچھا کہ یہ کھانا کیوں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا لڑائی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایسا شہر ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، ہم نہیں پسند کرتے لڑنا جھگڑنا، ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمارے ہاں آئے ہم اس کی عزت کریں۔ تو اس سے متاثر ہوا اور اس نے ایک بلڈنگ بنا دی بہت بڑی، اور اس نے کہا جب بھی کبھی وہ تشریف لائیں تو انہیں کہنا یہ میں نے ان کے لیے محل بنایا۔ وہ پھر صدیاں گزر گئیں اور ہوتے ہوتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا وہ مکان۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آئی ہے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہا مامورۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہو گیا ہے، بس یہ بیٹھ جائے گی جا کے جہاں بیٹھنا ہے، جہاں مجھے ٹھہرنا ہے۔ تو وہ جا کے ٹھیک اسی گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ جو آدمی تھا اس کا اخلاص اللہ نے اسے قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے۔ تو مدینہ منورہ میں یہودی جو تھے اسی لیے زیادہ آباد ہو گئے تھے کہ انہیں اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور آئیں گے وہ کہاں پہ؟ کھجوروں والی زمین پہ۔ شام میں بھی بہت سے یہودی آباد ہو گئے کہ شام بھی کھجوروں کی زمین تھی، اور دوسری زمین یہ کہلاتی تھی، حتیٰ کہ معراج کی حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا جب میں گیا ہوں تو جبریل امین نے اشارہ کیا مجھے اور کہا یہ وہ زمین ہے جہاں آپ ان قریب ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو میں نے جب غور کیا تو فرمایا وہ زمین ساری کھجور کے درختوں سے اٹی ہوئی تھی، بھری پڑی تھی۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ شام ہے، لیکن ہجرت کے بعد مجھے پتا چلا کہ اوہو یہ تو مدینہ منورہ ہے۔ تو یہودی دونوں جگہ پہ آباد تھے، وہاں بھی یہاں بھی، اور بہت کثرت سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے واسطہ زیادہ پڑا،
اور تیسری چیز وہاں کے قدیم مشرکین تھے اوس اور خزرج والے، اور یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ تھے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ تین گروہ مدینہ منورہ میں تھے۔ اس لیے جب یہ حج کرنے آئے ہیں ان پہ اتنا یہودیت کا اثر تھا کہ پورا معاشرہ رنگا ہوا تھا یہودیوں کے رنگ میں، اور اوس اور خزرج والے یہاں تک کہ ان کے ہاں کسی عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو نظر مانتی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے دے تو میں اسے یہودی بنا دوں، اور یہودیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو قبول کر لیتا تھا، یہودی بنا دیتا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں یہ تصریح آئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب فیصلہ کیا ہے یہودیوں کے متعلق تو اس میں ان لوگوں کو نکال لیا گیا جو اصل میں عربوں کی اولاد تھے اور وہ نسلاً یہودی نہیں تھے، تو انہیں تو ان کی ماؤں نے ویسے ہی بھیج دیا تھا کہ یہ یہودی ہو جائیں گے۔ سارا معاشرہ اس رنگ میں رنگا ہوا تھا، رہ گئے اوس اور خزرج اور یہ قبائل۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی اسلام کی، اور 11 ہجری کے بعد 11 نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 برس تو مدینہ منورہ میں کام کرتے رہے، 12ویں سال مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے، مکہ مکرمہ میں کام کرتے رہے، 11ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے کڑے دن آ گئے تھے، مکہ مکرمہ میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قریش کی قیادت ابو لہب کے پاس آ گئی تھی، تو ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف والے رکھ لیں، اور یہاں تک کہ اس دور کے متعلق آتا ہے کہ ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی ہے جو مجھے رکھ لے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی مجھے پناہ دے دے، کوئی میری بات سن لے۔ اور قبائل کوئی آدمی تیار نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، حالات ایسے تھے۔ یہ اوس اور خزرج والے جب آئے حج کے موقع پہ تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دین کی طرف، اور پیچھے پیچھے ایک آدمی کہتا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کی نہ سننا، ہے میرا بھتیجا مگر جھوٹا ہے، اس کی نہ سننا۔ لوگ کہتے تھے عجیب بات ہے، اس کا چچا اس کے باپ کا بھائی کہتا ہے جھوٹا ہے تو ہم اس کی بات کیوں سنیں۔ یہ جو اوس اور خزرج والے یہ لوگ تھے انہوں نے کہا رہے یہ وہی نبی تو نہیں جس کا یہودی ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آ گیا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم لوگوں کو مار دیں گے، مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ مختصر قصہ یہ کہ انہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے، پھر اگلے سال اس سے زیادہ آئے، پھر ہجرت کی دعوت دی، پھر یہ سب کچھ ہوا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو یہودی تھے، انہوں نے سمجھ تو گئے کہ یہ وہی ہستی ہے، لیکن ضد تھی نا، اب وہ مانے نہیں، اور اوس اور خزرج کے حضرات مان چکے تھے، اور اتنا دین میں انہوں نے کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ کئی فرائض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نہیں پورے کر سکتے تھے انہوں نے شروع کیے، حتیٰ کہ جمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قائم فرمایا ہے، امت نے پہلے قائم کیا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھتے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں کہاں پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ تین گروہ آ گئے سامنے۔ اب کیا ہوا، یہ اوس اور خزرج میں کچھ لوگ ہوئے منافق علیہ باللہ، اور انہوں نے نفاق اس طرح اختیار کیا کہ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ اور اندر اندر یہودیوں کے ساتھ، یہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ، یہ اس کا تعلق بھی غالباً خزرج سے ہی تھا۔ تو یہ گروہ پیدا ہوا۔ اب یہ آیات اگر اس گروہ کے متعلق ہیں تو پھر تو بات بہت سادہ اور آسان ہے، اور اگر یہودیوں کے متعلق ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہودی اصل میں دنیا میں فساد زمین میں مچانے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یہ وہی یہودی ہیں جو دنیا میں فساد مچانے والے ہیں، فساد کے منبع اور مرکز یہ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں خود بھی شعور نہیں ہے، اتنی ان کی عقل گر گئی۔
تو یہ اس کے مطابق تفسیر ہوگی اگر اسے یہودیوں کے متعلق مانا جائے، اور منافقین کے متعلق مانا جائے تو میں نے عرض کر دیا آپ سے